آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ کا فوکس فائنلی افغانستان پر آ چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے انڈر۔ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا افغانستان کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز بیان سامنے آیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کا لنک کہاں پر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسی پر دیکھیں گے جس کے تحت اس میں انہوں نے اپنے ٹاپ جنرلز کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان ٹاپ ملٹری جنرلز کو ٹرمپ کیوں فارغ کر رہے ہیں اور ان کی ملٹری اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، ان کی افغانستان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ افغانستان میں ایسے بہت سے ریجنز ہیں جہاں پر دہشت گرد گروپوں کو موقع مل سکتا ہے کہ وہ کھل کر آپریٹ کر سکیں۔ مارکو روبیو سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس وقت موجودہ حالات میں افغانستان کے اندر داعش اور القاعدہ کی پریزنس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے اور انٹیلیجنس رپورٹس کیا کہتی ہیں، جس پر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سچویشن 9/11 سے پہلی جیسی تو نہیں، حالات بہتر ہیں، لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے ایریاز ہیں، ان گورنڈ ایریاز، جہاں پر دہشت گرد گروپس آسانی سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ طالبان نے کئی موقعوں پر کوآپریٹ بھی کیا ہے اور داعش اور القاعدہ کے خلاف ایکشنز بھی لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے دور دراز کے علاقے جہاں پر طالبان کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر ان دہشت گرد گروپس کو سٹرونگ ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ کئی علاقے ابھی بھی کنٹیسٹڈ علاقے ہیں، یعنی وہاں پر لڑائی جاری ہے کہ کس کا کنٹرول ہوگا، طالبان کا یا ان گروپس کا، القاعدہ یا داعش۔ اور ساتھ ہی مارکو روبیو یہ بھی کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے اگر ہم 10 سال پہلے کی سچویشن سے کمپیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے امریکن ٹروپس وہاں پر پریزنس تھے جو اس طرح کے ایریاز میں جا کر آپریشن کر سکتے تھے، ہمارے پاس آپریشن کرنے کا موقع تھا، آپشن ہوتی تھی۔ اب وہ نہیں ہے۔ We don't have American elements on the ground to target and go after them۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی انٹیلیجنس ملتی ہے ان گروپس کے حوالے سے اور ہم جب طالبان کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں تو کبھی وہ ایکشن لے لیتے ہیں اور کبھی نہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سچویشن اس وقت بہت انسرٹن ہے، 9/11 سے پہلے والے حالات سے تو مختلف ہے، یعنی تھوڑی سی بہتر ہے لیکن بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، یعنی کوئی نیا تھریٹ ایمرج ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے 9/11 کا ریفرنس کیوں اس وقت دیا ہے؟ اگر آپ 9/11 سے پہلے کی بات کریں تو طالبان کی حکومت تھی افغانستان کے اندر۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے کیوں چڑھائی کی تھی افغانستان پر؟ انہیں طالبان پر غصہ نہیں تھا، مجرم اس وقت طالبان نہیں تھے، طالبان کی صرف یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا یہ اتحادی افواج نے، اور پاکستان کو بھی مجبوراً اس میں ان کا ساتھ دینا پڑا اور پاکستان پر ڈبل گیم کا بھی الزام لگتا تھا، کیونکہ 9/11 سے جسٹ پہلے وہ پاکستان کے یار تھے، دوست تھے۔ افغان جہاد میں ہم نے ان کو بھرپور سپورٹ پرووائڈ کی تھی CIA کی مدد سے، اور 9/11 ہوتا ہے اور بش صاحب مشرف کو کہتے ہیں کہ either you are with us or against us۔ امریکہ بدمست ہاتھی کی طرح اس ریجن میں انٹر ہو گیا اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس کا خمیازہ یہ پورا ریجن آج تک بھگت رہا ہے۔ امریکن فورسز تو چلی گئیں لیکن سفر اس ریجن نے کیا ہے جو ابھی تک کر رہا ہے، اور اس کے اثرات پورے خطے میں پھیلے، دہشت گردی پورے ریجن میں پھیل گئی، اور آج تک پاکستان کے بھی جو کنسرنز ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ بھی ختم نہیں ہوئے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی 2021 کے بعد، اور ہمیں کچھ امید تھی کہ پیس آئے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکا، اور پاکستان آئے دن ان سے الجھتا رہتا ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کرو۔ اب US نے تو القاعدہ اور داعش کا نام لیا ہے جو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پاکستان کے یہاں پر سب سے بڑا تھریٹ TTP کا ہے جو کہ پاک افغان بارڈر ایریاز میں ایکٹیو ہیں اور پاکستان پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان نے بارہا ان کو کہا افغان طالبان کو کہ انہیں دور لے جاؤ، اگر کاروائی نہیں کر سکتے تو تھوڑا دور لے جاؤ پاک افغان بارڈر سے۔ طالبان نے مارکو روبیو کے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں ابھی جواب تو نہیں دیا، لیکن ان کا یہ ایک سٹینس رہتا ہے ہمیشہ کہ ہم پورے افغانستان پر کنٹرول جمائے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا گروپ ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا، یعنی سول رولرز ہیں افغانستان کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ طالبان کے پچھلے دور سے اگر اس کا موازنہ کریں، 95 سے 2001 کی جو ان کی حکومت تھی اس میں جو ناردرن الائنس تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اور ناردرن الائنس کی افغانستان کے ناردرن علاقوں میں حکومت تھی،
اس کو ہم نے اس ویڈیو میں ریسنٹلی ابھی بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، وخان کوریڈور جہاں پر ہے تو وہاں پر طالبان کی حکومت نہیں تھی۔ اب کی سچویشن میں طالبان واقعی پورے افغانستان پر کنٹرول جمائے ہوئے ہیں، اور ایون ناردرن علاقوں میں بھی، اور جو ناردرن الائنس کے فائٹرز تھے وہ بیچارے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں۔ امراللہ صالح کی بات کر لیں یا احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی بات کریں، اسماعیل خان کی بات کر لیں یا دوستم کی بات کر لیں، یہ سارے بھاگے ہوئے ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹس میں۔ اور پاکستان کے ڈیفنس حلقوں میں ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ اب ہم ناردرن الائنس والوں کے ساتھ اتحاد کر کے طالبان کو تنگ کرنا شروع کریں تاکہ ان کو چیک میں رکھا جائے، یہ جو اتنا چوڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پاسٹ کے جو ہمارے دشمن تھے جن کو بھارت سپورٹ کرتا تھا، ہمارے ہاں کچھ لوگ ان سے ہاتھ ملانے کا سوچ رہے ہیں، جبکہ بھارت ہمارے پرانے دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، یعنی طالبان کے ساتھ۔ ایکویشنز بالکل چینج ہو گئی ہے 30 سالوں میں۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی 9/11 کا ہونا، جس میں ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا پڑا اور انہی طالبان لیڈرز کو پکڑنا پڑا جن کو ہم ہوسٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن اندر کھاتے ہم نے بہت کوشش کی کہ بہت سے لیڈرز کے ساتھ رابطے رکھے جائیں، اس لیے پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام بھی لگا تھا، جو کہ میری نظر میں پاکستان کی ایک بہت بڑی مجبوری تھی اور پاکستان کا درست فیصلہ تھا، کیونکہ امریکہ نے تو چلے جانا تھا ایک دن اس ریجن سے، ہم نے ان کو فیس کرنا تھا۔ تو اس لیے آج جو ہم بات چیت کرنے کے بھی قابل ہیں طالبان سے، مطلب فل دشمنی نہیں ہے، اس کی ایک یہی ریزن ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ ان سے تھوڑے تھوڑے رابطے بھی برقرار رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جس کمانڈر کے حوالے سے امریکہ ہم پر پریشر ڈالتا تھا وہ ہم ان کو ہینڈ اوور بھی کرتے تھے، جیسے اس وقت ان کے ٹاپ لیڈر ہیں ملا عبدالغنی برادر، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ فائنلی ہمارے ریجن تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے انہوں نے فوکس کیا میکسیکو پر، کینیڈا پر، یورپ، یوکرین، رشیا سے بات چیت شروع ہو گئی ہے، مڈل ایسٹ میں یہ عرب لیڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، غزہ کے حوالے سے انہوں نے ایک نیا پلان دیا ہے۔ اب یہ افغانستان کے قریب آ چکے ہیں، اور افغانستان کی پالیسی امریکہ جب بھی بنائے گا وہ پاکستان آرمی سے بات چیت کر کے ہی بنائے گا، اور اس حوالے سے پاک آرمی کا US سینٹ کام کے ساتھ بھی ایک گہرا رابطہ ہے، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ ہو یا نہ ہو وہ رہتا ہے۔ تو اب جب افغانستان کی پالیسی بنانے جا رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ، تو وہ پاکستان سے بھی رابطہ کریں گے، تو پھر پاکستان اور US کے درمیان کسی قسم کی انگیجمنٹ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ ابھی تو پاکستان ان کی پرائیورٹی لسٹ میں نہیں آتا، ابھی جو ٹویٹس آتی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے وہ بہت کوئی امپورٹنٹ لوگ نہیں ہیں۔ ابھی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بیان بھی دیا ہے تو ڈائریکٹلی افغانستان کے حوالے سے دیا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کے مخالف ہیں، وہ ایک نئی جنگ کا آغاز کبھی بھی نہیں کریں گے افغانستان کے اندر۔ اگر اس ریجن میں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر یہ ہوتا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ٹارگیٹڈ آپریشنز کا آغاز ہو سکتا ہے، یا ڈرون سٹرائکس کے حوالے سے ایک بار پھر بیسز کی ڈیمانڈز پاکستان سے کی جا سکتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو اس موقع پر پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ بولے گا یا نہیں، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ٹاپ جنرل کو فارغ کر دیا ہے، جنرل چارلس براؤن، جن کا 40 سال کا تجربہ تھا اور وہ US کے جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، یعنی کہ ٹاپ پوزیشن۔ اس کے علاوہ چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل لیزا کو بھی فارغ کر دیا ہے، وائس چیف آف سٹاف آف دی ایئر فورس کو بھی فارغ کر دیا، اور اس کے علاوہ 3 ٹاپ اور آفیسرز، یعنی کل ملا کے 6 ٹاپ آفیسرز کو انہوں نے فارغ کیا ہے، جس میں ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے اور ایک نیوی کی چیف ہیں۔ اب اس میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے، یہ ٹرمپ نے پہلے ہی دن کہا تھا، جس دن یہ صدر بنے تھے، ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب ہماری آرمی کا ایک کام ہوگا اور وہ یہ کہ امریکہ کے دشمنوں سے لڑنا، اور ٹرمپ انتظامیہ نے بارہا یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آرمی میں یہ جو پھٹیچر پالیسیز کا آغاز ہو گیا تھا، DEI، ڈائیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن، اس کو ہم فارغ کر دیں گے، یعنی ٹرانسجینڈرز کو پروموٹ کرنا، عورتوں کو آگے لانا۔ اس میں پیٹر ہیگسیت جو ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں، جس پر لوگ ہنستے ہیں کہ جی فاکس نیوز کا اینکر تھا اور اس کو آپ نے ڈیفنس چیف بنایا ہوا ہے، ڈیفنس سیکرٹری، تو ان کا بھی یہی بیان ہے بالکل جو ٹرمپ کا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ وہ 100% الائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ DEI پالیسیز میرٹ کا قتل عام ہے،
آپ کسی کو محض عورت ہونے کی بیس پر اوپر نہیں لا سکتے یا ٹرانسجینڈر پالیسیز کو آپ فوج میں نہیں لا سکتے. پچھلے سال جب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ڈیفنس سیکرٹری بن جائیں گے تو انہوں نے تنقید کی تھی. یہ جو ان کی نیول آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی جنگ ہار جاتے ہیں لیکن ہم اس بات پر فخر کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس وومن چیف تھی. انہوں نے کہا کہ اس بیس پر ہم تعیناتیاں نہیں کر سکتے. اور ایلون مسک کی بھی بات کریں تو وہ بھی ان کا بھی یہی سٹینس ہے کہ جو DEI پالیسیز ہیں وہ امریکہ میں میرٹ کا قتل عام کر رہی ہیں. یہ لاس اینجلس میں جو آگیں لگی تھیں پچھلے دنوں اس میں بھی ان لوگوں نے DEI پالیسیز کو ہی الزام ٹھہرایا تھا کہ سول ڈیفنس میں بہت سے ایسے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں جو میرٹ پر پورا نہیں اترتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے بلیکس، ٹرانسجینڈرز اور وومن ان کو ناجائز طور پر ترقیاں دی ہوئی ہیں. اور یہ جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے یہ ایک بلیک آفیسر تھے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے کی جگہ ٹرمپ نے اس بار ایک ریٹائرڈ بندے کو جگہ دے دی ہے جو کہ ملٹری کا لیفٹیننٹ جنرل تھا اور ساری ٹریڈیشنز کو توڑتے ہوئے ایک ریٹائرڈ آفیسر کو اس عہدے سے نوازا ہے. کسی بھی ملک کی آرمیز کے جو ٹاپ رینکس ہوتے ہیں ان میں آپ ریٹائرڈ آفیسرز کو تعینات نہیں کر سکتے لیکن کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں، کچھ سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کر سکتے ہو. کانسٹیٹیوشن میں آپ کو الاؤ ہوتا ہے جیسا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف. اور اس کے علاوہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی بات کریں جیسے CIA یا ISI کی. ISI میں تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ ہی ایک سرونگ ملٹری آفیسر ہوتا ہے. حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر یا ایون ایک سویلین بھی اس کا ہیڈ لگ سکتا ہے اور بے نظیر نے یہ تجویز پیش کی تھی. موسٹلی یا تو ریٹائرڈ آفیسر ہوتا ہے یا سویلین ہوتا ہے، اس کی کوئی کریڈینشلز ہوتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے، کسی تھنک ٹینک میں اس نے کام کیا ہوتا ہے. ابھی بھی جو CIA کے چیف ہیں بل برنز وہ ایک سویلین آفیشل ہیں. تو اس طرح ٹرمپ نے بھی آرمی کی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی پوسٹ تھی اس پر ایک ریٹائرڈ آفیسر کو لا کر بٹھا دیا ہے. جنرل براؤن کی بات کریں جن کو فائر کیا گیا ہے، ان پر بھی تنقید یہ تھی ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے کہ انہوں نے رائٹ ونگ پالیسیز پر کافی تنقید کی تھی. بلیک لائیوز میٹر کیمپین کو انہوں نے پبلکلی سپورٹ کیا تھا اور ملٹری میں ووک کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کام کیا تھا. ووک پالیسیز وہی جو DEI کی لائنز پر ہیں جس میں ڈائیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن. DEI پالیسیز یا ووک کلچر وہ اپروچ ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور تھوڑا بہت اگر میرٹ کی قربانی دینی پڑے تو وہ بھی آپ دے دیں. مطلب اگر آپ کی ٹیم میں 10 بندے ہیں، 10 میل آفیسرز اگر میرٹ پر آئے ہیں اور 12ویں نمبر پر کوئی عورت ہے تو اس کو آپ شامل کر لیں صرف انکلوژن کی بیس پر کہ کوئی عورت بھی ہونی چاہیے. یا اسی طرح اگر کسی گروپ میں 5 ٹاپ وائٹ آفیسرز ہیں تو آپ کہو کہ ہم نے ایک بلیک آفیسر کو بھی شامل کرنا ہے تو ہلکا پھلکا میرٹ میں آپ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو اوپر لے آؤ. ڈائیورسٹی والا کلچر ہم نے سوشل میڈیا کمپنیز میں بھی بہت زیادہ دیکھا ہے اور اب ایلون مسک اور مارک زکربرگ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. امریکہ کی جو سلیکن ویلی ہے، جو ٹیک ہب ہے ان کا، وہاں پر سکسیس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہی جاتی ہے کہ وہاں پر ڈائیورسٹی ہے. ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ زبردست آئیڈیاز پیش کرتے ہیں. مل کر جب وہ بیٹھتے ہیں سارے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ایک کریٹو چیز بناتے ہیں. تو سلیکن ویلی تو کسی حد تک ان پالیسیز کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری وغیرہ میں جہاں پر آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے، جہاں پر سخت جان ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ اس طرح رد و بدل نہیں کر سکتے. مطلب آپ کسی کمپنی میں تو ایسے کر سکتے ہو، کسی کریٹو کمپنی میں وہاں پر تو ویسے ہی ڈائیورسٹی مل جاتی ہے. لیکن ان جگہوں پر جہاں پر سخت جان کام کرنے ہوتے ہیں، سول ڈیفنس ہے، فائر بریگیڈ ہے یا آرمی ہے، ادھر آپ DEI پالیسیز یا وہ کلچر کو نہیں اپنا سکتے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومت میں دھڑا دھڑ فائرنگ کر رہے ہیں گورنمنٹ آفیسرز کی اور ایسی پوسٹ جو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے خزانے پر بوجھ ہیں وہ ان کو فائر کر رہے ہیں. ایلون مسک نے ڈوج کے تحت پچھلے دنوں ایک مراسلہ جاری کیا جس میں تمام سرکاری ملازمین کو کہا گیا کہ آپ اپنی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ دیا کریں گے ویکلی اور آپ بتائیں گے کہ آپ نے سارا دن آفس میں کیا کیا ہے. یہ وہ پالیسیز ہیں جو کہ سخت پرائیویٹ کمپنیز میں ہوتی ہیں جو کہ اپنے امپلائیز کو بڑا تن کے رکھتی ہیں. اب یہی چیز وہ گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ کرنے لگے ہیں. جس طرح پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریسی بہت سست ہے، ان لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ وہاں کی بیوروکریسی بھی بہت سا پیسہ کھا رہی ہے اور ہمیں فائر کرنا چاہیے لوگوں کو. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم پینٹاگون کے بجٹ میں بھی کمی کریں گے. یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے ڈائریکٹلی ٹکرانے کے مترادف ہے. جو کہ جنگیں چاہتا ہے وہ اپنا ملٹری بجٹ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ نئے نئے وینچرز لانچ کر سکیں، نئی نئی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی جنگیں، تاکہ ان کی انڈسٹری چلتی رہے اسلحہ ساز کمپنیز کی.
तो वो ट्रंप ने उनको भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज कर दिया हुआ है। वो कहते हैं कि $900 बिलियन का $1 ट्रिलियन के करीब यूएस आर्मी का बजट पहुंचने वाला है, इसको हमने रिड्यूस करना है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप ने सबको पैगाम दिया था, चाइना को, रूस को, भारत को, कि हमें अपने डिफेंस बजट्स में इतना क्रेजी इजाफा नहीं करना चाहिए बल्कि कमी करनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना चाहिए, ये पैसा लोगों पर लगाना चाहिए। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन और उनकी मिलिट्री को बार बार यही मैसेज देते हैं कि हमारा एक ही मकसद होना चाहिए और वो ये कि विनिंग द वॉर्स एंड फाइटिंग द एनिमी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और पीटर हेग्सेथ की जो टीम है, ये मिलिट्री का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, यानी मिलिट्री कोड्स अमेरिका में जिनको जज एडवोकेट्स जनरल कहा जाता है, जैग्स, वो इनके भी पीछे पड़े हुए हैं कि ये लोग सही फैसले नहीं कर रहे और ये अपनी उजारादारी कायम करते हैं और गलत फैसले देते हैं और अपनी पावर में इजाफा करते हैं। यानी वहां की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनसे भी पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो कह रहे हैं कि ये सही काम नहीं करती। अमेरिका में वैसे मैं आपको बताता चलूं, मिलिट्री कोर्ट कभी भी नहीं सोच सकती कि वो सिविलियन का ट्रायल करे जिस तरह पाकिस्तान में होता है। अमेरिका में बहस ये अक्सर होती है कि मिलिट्री वालों का ट्रायल भी सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए और मिलिट्री कोर्ट्स में बहुत से मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था कि सिविलियन का ट्रायल्स मिलिट्री में नहीं हो सकता, लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि हुकूमत ने जिस तरह चेंजेस किए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मिलिट्री कोर्ट्स में हमने सिविलियंस का ट्रायल होता हुआ देखा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी पावर्स ले ली हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा उसको चैलेंज नहीं कर सकी। तो अब वो यूएस की जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें भी बेहतरी चाहते हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं और इस वक्त उनका निशाना बने हुए हैं उनके जो जैग्स हैं, जज एडवोकेट्स जनरल मिलिट्री के। तो इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्मी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उनका पूरा जो मिलिट्री कोर्ट्स का सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, डीईआई पॉलिसीज और वोक कल्चर का खात्मा चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि यूएस आर्मी सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशंस पर फोकस करे और वो किसी तरह से भी पॉलिटिसाइज ना हो। मैट वॉल्ट्स का भी हमने आपको बताया था इस वीडियो में, ये भी ट्रंप की टीम के ही हैं। पहले इन्होंने अटॉर्नी जनरल बनना था, फिर बहुत से स्कैंडल्स की वजह से नहीं ये बन सके। इन्होंने भी मार्क मिली जो उस वक्त के इनके टॉप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन पर तनकीद की थी कि आपने अफगानिस्तान का मिशन बहुत बुरी तरह से एग्जीक्यूट किया है और आप अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में लगे रहे। बेसिकली वो गुस्सा यही निकाल रहे थे जनरल पर कि 2020 की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को आपने क्यों चैलेंज किया और अफगानिस्तान में क्यों गलत डिसीजन लिए। जिस तरह उन्होंने उस जनरल को लताड़ा था कांग्रेस के उस सेशन के दौरान, वो देखने वाली चीज थी। हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था आज से तकरीबन 3.5 साल पहले। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले चुके हैं और देखना यह है कि वो इसमें कितना कामयाब होते हैं। किसी हद तक इनको पुश बैक भी मिल रहा है, यानी इनके फैसलों को चैलेंज भी किया जा रहा है। और अभी अफगानिस्तान के हवाले से जो बयान दिया है मार्को रूबियो ने, आपके ख्याल में अब अमेरिका का फोकस अफगानिस्तान की तरफ हो सकता है? और अगर अफगानिस्तान की तरफ फोकस होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान से भी राब्ता किया जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान की वजह से राब्ता जल्दी होने वाला है, या अभी ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।